لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اللہ مصیبتیں بندوں کو کبھی کبھی کیوں عطا فرماتا ہے؟ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو بندے کے لیے راحت نہ ہو، بندے کے لیے اطمینان کا سامان نہ ہو۔ اب آئیے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصیبت کا فائدہ بتایا، تکلیف کا فائدہ بتایا، امتحان کا فائدہ بتایا۔ جس مصیبت کو ہم مصیبت سمجھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، وہ مصیبت ہمیں کتنا فائدہ پہنچا رہی ہے، ذرا اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، رنج پہنچے تو گناہ مٹ جاتا ہے، تکلیف پہنچی تو گناہ مٹ جاتا ہے، کانٹا چبھا تو گناہ مٹ جاتا ہے۔ یہ معمولی تکلیف کے ذریعے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مجھے بتائیے، کیا ہم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، قبر کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ نہیں نہیں، مولا کتنا مہربان ہے، ہمارے وجود سے نہ جانے صبح سے لے کر رات تک کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان گناہوں کو مٹانے کے لیے مولا کبھی تھوڑی سی تکلیف دے دیتا ہے، کوئی رنج پہنچا دیتا ہے، کوئی غم پہنچا دیتا ہے، تاکہ اس غم و رنج کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ تکلیف پہنچی، مولا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث اگر آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اللہ، خدا کی قسم، اس حدیث کو سننے کے بعد ہم سب کا وجدان، ہم سب کی طبیعت اور ہم سب کا دل کبھی بھی مصیبتوں کے حوالے سے غمگین نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے، اے اللہ، امتحان و مصیبت کے وقت ہمیں دامن صبر تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جانتے ہیں بخاری شریف کی یہ حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اللہ اکبر! اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس آزمائش کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تکلیف ہے، نہیں، بلکہ اللہ بھلائی کا جب کسی بندے سے ارادہ فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں گرفتار کر دیتا ہے، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آزمائش کے ذریعے اس کے گناہ کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ والوں کا امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ اللہ والوں کو آزمائش کے مرحلوں سے کیوں گزارا جاتا ہے؟ درجات کی بلندی کے لیے، مقامات کی بلندی کے لیے، مرتبے کی بلندی کے لیے۔ کربلا میں امام حسین کو آزمائش کے مرحلوں سے گزارا گیا، مرتبہ اتنا بلند ہو گیا، صدیاں گزر گئیں، ہر بچہ اپنے دل میں امام کی عظمتوں کو لیے ہوئے ہے، محبت کا چراغ روشن کیے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر! تاجدار کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، امام حسین کی محبت میں جینے مرنے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار تصور کر رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، امتحانات کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ بندے سے ناراض ہے تو امتحان لے رہا ہے، نہیں، بندے کی عظمتوں کو اجاگر کرنا، بندے کے مقام و مرتبے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب امتحان کا رزلٹ آتا ہے، دنیا کا وہ بچہ جو عام طور پر سی اے کا امتحان دے رہا ہو، آئی پی ایس کا امتحان دے رہا ہو، آئی ایس کا امتحان دے رہا ہو، وہ رات کی نیندیں قربان کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، کھیل کود سے اجتناب کرتا ہے۔ جب وہ بے پناہ قربانیاں دے کر امتحان سے گزر کر جب اس کا رزلٹ آتا ہے
اس رزلٹ کے بعد اس کے چہرے پر خوشیاں ہوتی ہیں، اسے اپنی قربانیاں رائیگاں نظر نہیں آتی۔ بالکل اسی طریقے سے اے رسول اعظم کے دیوانوں، جب پروردگار جل جلالہ امتحان کی وادیوں سے ہمیں گزارتا ہے اور ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو مولا فرشتوں میں فرماتا ہے یہ میرے بندے کو دیکھو، میں اس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہا ہوں اور یہ میرا بندہ میرا دامن توحید نہیں چھوڑ رہا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر اس کی محبت پروردگار فرشتوں میں پیدا فرماتا ہے، پھر زمین والوں میں پیدا فرماتا ہے۔ ہم امام حسین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہماری محبت کرنے سے پہلے آسمان کے فرشتے امام سے محبت کرتے، آسمان کے ملائکہ امام سے محبت کرتے۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ محبت میں جان کیسے نچھاور کی جاتی ہے، محبت میں اولاد کیسے نچھاور کی جاتی ہے۔ دنیا کو بتا دیا میرے لیے نہ وطن عزیز ہے، نہ مال عزیز ہے، نہ جان عزیز ہے، نہ اولاد عزیز ہے۔ اگر سب سے زیادہ کوئی چیز مجھے عزیز ہے تو میرا رب عزیز ہے، اس کے پیارے حبیب عزیز ہیں اور اس رب کا پیارا دین عزیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں مصیبتوں میں شکوہ کرنے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں شور کرنے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے میں اسے تو پسند کرتا ہوں، لیکن مصیبت میں شور و گل کرنا اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں یہ اللہ والوں کی سوچ تھی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی پر مصیبت پہنچی اور اس مصیبت کی وجہ سے وہ جھنجھلا کر اپنی ران پر اس نے ہاتھ مار دیا تو گویا اس نے اس مصیبت پر صبر کا اجر ضائع کر دیا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، مصیبتوں میں صبر کرنا چاہیے۔ امتحان اللہ اس لیے لیتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے اپنے بندے کی عظمت کو اجاگر کر دے، اور اگر گنہگار بندہ امتحان میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہو۔ اب میں آپ کو مختصراً مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ایک قول کے ذریعے بتا دوں کہ گناہ کی سزا کسے کہتے ہیں اور امتحان اللہ کی طرف سے کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر مصیبتیں ہم پر ٹوٹتی ہیں، پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، کبھی اولاد کا غم، کبھی مال کا غم، کبھی قرض کا غم، کبھی جان کا غم، کبھی بیماری کا غم، کبھی کوئی اور تکلیف اگر یہ ہم پر آتی ہے، اللہ نہ کرے اور ان تکلیفوں کی وجہ سے اگر ہمارے پیر ڈگمگا گئے اور اگر کسی انسان کا حال یہ ہوا کہ ان مصیبتوں کی وجہ سے شراب پینا شروع کر دیا، زنا کرنا شروع کر دیا، ڈرگز لینا شروع کر دیا تو یہ گناہوں کی سزا ہے۔ اور اگر مصیبت آئی اور بندہ مصیبت کی وجہ سے مصلی پکڑ لیا، توبہ استغفار شروع کر دیا، تلاوت قرآن مقدس شروع کر دی، اللہ والوں کے آستانوں پر جانا شروع کر دیا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا شروع ہو گیا، علماء باعمل کی صحبت اختیار کر کے ان سے استفادہ کرنا شروع کر دیا، تو سمجھ لیں یہ امتحان ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ کربلا ایک امتحان گاہ تھی اور امام حسین نے اس امتحان گاہ کے اندر جتنے بھی امتحان میرے کریم نے لیے، ان سارے امتحانات کے اندر امام حسین نے صبر کے دامن کو تھام کر، دامن توحید کو تھام کر، شکوے سے زبان کو روک کر اپنے مولا کو اور دنیا کے انسانوں کو بتا دیا محبت الہی میں اگر قربانی کا جذبہ دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، میں صرف اپنے مولا کی طرف سے انعام و اکرام ہی حاصل نہیں کرتا بلکہ اس کی بارگاہ سے ملنے والے امتحان میں بھی اپنے مولا کے فیصلے پر راضی رہ کر استقامت کا مظاہرہ کر کے دنیا کو درس دینا چاہتا ہوں کہ اے دنیا والو، جس سے محبت کرتے ہو اگر اس کی طرف سے غم بھی آ جائے تو قبول کر لو جس طرح خوشی قبول کر لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل
تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے جذبہ استقامت کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔